Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 784. 15th of June 1985. دھرم رکھو کھمیا تو نہ لاگے کرم جی ترن ترن وید نادھیاو منیور بھائی. مولانا حضرت امام کے صلوات پڑھو دن اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اسلام دھرم کے اندر عورت مرد دونوں کے حق شریک ہے. جہاں تک مذہب دین کا سوال ہے، جہاں تک روحانی ڈیوٹیز کا سوال ہے، عورت مرد میں کوئی فرق نہیں. اور اگر ہم اسماعیلی مذہب کی بات دیکھیں تو ہمارے پیروں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ایک امام کی روح کے سوا، جس کو ہم نر کہتے ہیں یعنی مرد کہتے ہیں، باقی سب روحیں ناری جاتی ہیں. اس کے لیے ہمارے پیروں نے اور خاص طور پہ پیر حسن کبیر دین نے اپنے آپ کو جو گینان بنائے اس میں ناری کے طور پہ پیش کیا ہے. ایون پیر صدر دین نے بھی ناری تھئی نے ہمیں وین دیا. البتہ دنیا کے اندر جیسے کہ ایک بزنس ہوتا ہے، اس میں ایک مینیجر ہوتا ہے، دو جنرل مینیجر نہیں ہو سکتے. ہاتھ کے نیچے دوسرے ڈپارٹمنٹل مینیجرز ہوتے ہیں. ایسا ہی اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو ایڈمنسٹریشن کے اندر ایک ہی مینیجر اور ہیڈ ہوتا ہے. اگر دو ڈرائیور ایک ہی گاڑی چلائیں تو وہ گاڑی نہیں چل سکتی. اگر دو پائلٹ بالکل ایکول حالت کے اندر کبھی وہ پائلٹنگ کرنا چاہے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے. ایک دیش کے اندر نہ تو دو راجا ہو سکتے ہیں، نہ دو پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں، دو پرائم منسٹر بھی نہیں ہوتے. اسی طرح سے گرہستی یعنی کہ فیملی وہ ایک چھوٹا سا راج ہے جس کے اندر ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، 2-5 بچے ہیں. کسی فیملی میں ماں اور باپ کے ماں باپ ہوتے ہیں. آج کی دنیا کے اندر یونٹس بہت گھٹ گئے، بہت ایک کپل ہوا، ایک بچہ ہوا. بہت کم فیملیز ہیں کہ 2 یا 3 بچے ہوئے. پرانے زمانے کے اندر فیملی یونٹس بہت بڑے ہوتے تھے. بوڑھا باپ ماں ہوئے، اس کے 2-5 بچے ہوئے، لڑکیاں اپنے گھروں کو چلی جائیں، بہویں آ جائیں، پھر ان کے پوترے اور پوتریاں ہوئیں، دوترے ہوئیں. اس طرح سے ایک ساری اچھی فیملی میں کبھی 100-150 آدمی کا ایک کلین ہوتا ہے. آج وہ زمانہ اس ملکوں میں نہیں، لیکن دنیا کے ابھی بھی بہت سے ایسے دیش ہیں جہاں فیملی یونٹس بہت بڑے ہیں. میں آپ لوگوں کو ابھی یہ آدھے گھنٹے کے اندر افغانستان یا چائنا یا مڈل ایسٹ میں نہیں لے جانا چاہتا. میں ادھر ہی کی بات کروں. میری بہنوں، میری بچیوں، عمر میری بڑی ہو رہی ہے، مگر میں نے اپنی مشنری پنے کی اس انوبھو کی لائف میں بہت مسافریاں کی ہیں.
میں بہت گھوما ہوں، پر قوم کے لوگوں کی بھی حالت مجھے معلوم ہے، اپنے لوگوں کی حالت بھی مجھے معلوم ہے۔ گئے 15 برس ہوئے کینیڈا کے اندر اپنی اسماعیلی وساحت بڑھتی ہے۔ میں ابھی ہی سوچ رہا تھا 45,000 اسماعیلی نارتھ امریکہ میں ہیں، 45,000۔ میں نے ایک دو دفعہ کہا بھی ہے اور میری یہ کنوکشن ہے، میرا پکا ماننا ہے کہ حضرت امام کی جب بھی گولڈن جوبلی ہوگی تو نارتھ امریکہ میں آسرے 1,00,000 اسماعیلی ہوئیں گے، ادھر اسماعیلی بڑھیں گے، اور ایسا بھی انشاءاللہ ہوگا کہ امامت کا رجحان بھی کینیڈا میں آئے گا۔ ہماری جماعت کو جو ابھی 15 برس جونی جماعت ہے، محض 15 برس، ہم کو ادھر بہت کام کرنے ہیں۔ یہ کام ہم کمتی کریں گے مگر ہماری فیوچر جنریشن بہت کرے گی۔ فیوچر جنریشن کا سارا ڈپینڈنس جو ہے، آدھار 90% ماں کے اوپر ہے، اور آپ لوگ ادھر جو بیٹھے ہو کچھ مائیں ہیں اور کچھ مائیں بنے گی۔ آج جو چھوکریاں ہیں وہ کل کی مائیں ہیں۔ ماؤں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم ایسے بچے ریز کریں کہ جو کل ایک مہان مشنری بنے، ایک مہان لیڈر بنے، ایک مہان اسماعیلی بنے۔ کینیڈا کی جماعت کو بہت کام کرنا ہے۔ انڈیا میں، پاکستان میں، افریقہ میں اسماعیلی مذہب کمزور ہو جائے گا، اپنی جماعت گھٹ جائے گی، اور بھی کسی آجو باجو کے دیشوں میں تھوڑے تھوڑے بچے ہوں گے اسماعیلی، تو وہ نام کے ہوں گے۔ زیادہ آدھار کینیڈا نارتھ امریکہ کے اسماعیلیز کے اوپر پڑے گا۔ موسٹ ایجوکیٹڈ اسماعیلی کلاس یہ نارتھ امریکن کلاس ہوگی۔ نارتھ امریکہ سے میرا مطلب کینیڈا، امریکہ۔ اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ فیوچر کے اندر جب امریکہ کے اوپر تکلیف پڑے گی نیکسٹ ورلڈ وار میں، تو اسماعیلی لوگ بھاگ کے، امریکہ کے لوگ بھاگ کے ادھر آئیں گے، اور نیکسٹ ورلڈ وار میں اسٹیٹس کے اوپر بڑی تکلیف پڑے گی۔ امام کے فرمانوں کے بٹوین دی لائنز اینڈ بٹوین دی ورڈ بہت سے بھید ہوتے ہیں۔ امام کا یہی کہنا کہ تم یہی جگہ اپنا پرماننٹ ہوم بناؤ اور بازو کی گراس کو بہت گرین مت سمجھو، اس میں بڑے بڑے بھید ہیں۔ تو کینیڈا کی جو جماعت ہے یہ ایک اسماعیلی باڈی کے اندر برین کی طرح ہے۔ ادھر اپنے بچوں کو مضبوط اسماعیلی بناؤ، اپنی فیملیز کو مضبوط بناؤ، اسٹرانگ بناؤ۔ میں نے ایک آدھ واعظ میں کہا ہے، اور میری واعظوں میں ہمیشہ میں بہت فرینک رہتا ہوں، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ لگ سکے۔ میں گول گول باتیں نہیں کرتا، اسٹریٹ باتیں کرتا ہوں کہ ہماری کینیڈین جماعت کے اندر ڈیورس کے کیسز بہت ہو رہے ہیں، اور یہ ڈیورس کے کیسز ہونے کے بہت سے ریزنز ہیں۔ سب ریزنز مجھے پتہ نہیں، لیکن کچھ ریزنز یہ ہیں کہ ہماری لڑکیاں اپنی اسماعیلی وائز جو ہیں وہ ڈیمانڈنگ ہو گئی ہیں۔ میں 100% نہیں کہہ رہا، کیونکہ میں نے کہا مجھے سب کیسز کا کراس سیکشن پتہ نہیں، لیکن جتنے کیسز میری نظر سے گزرے یا میرے پاس آئے، میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، مجھے پتہ لگتا ہے ڈیمانڈنگ ہو گئی ہے۔ اپنے فیملی کے اندر اپنا جو رول ہے، اپنی جو ڈیوٹیز ہے، اس کو ڈیوائڈ کرو، اور ہسبینڈس کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کی ڈیسیژن لینی چاہیے
اور ایک اور بات ہے کہ عورت کا دل نرم ہوتا ہے، عورت کے دل میں دیا بھاونا، کائنڈنیس، جینٹلنس زیادہ ہے۔ مرد جو ہے وہ اکھڑ ہے، اکھڑ کہتے ہیں روڈ کو، مرد میں ہارڈنس زیادہ ہے، مرد میں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو عورت میں نہیں ہیں۔ خدا نے عورت کو ماں بنا کے، خدا نے اپنی دیا، اپنی رحمت میں سے ایک چھوٹا سا بھاگ، ایک چھوٹی سی اسپارک ماں کے دل میں ڈال دی ہے۔ ماں خدا تعالیٰ کا ایک دوسرا سوروپ ہے۔ ہم اللہ کو رب العالمین کہتے ہیں، وہ الرب ہے، دی سسٹینر، لیکن ماں بھی چھوٹی لیول کے اوپر رب ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، ماں پالتی ہے۔ انسان کو سب سے پہلے جو کھانا ملتا ہے وہ ماں میں سے ملتا ہے، ماں کے خون سے بنتا ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ یہ ایک عظیم چیز ہے۔ ماں کا درجہ پیروں نبیوں سے سیکنڈ نمبر پہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جنت تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، کدھر نہیں کہا کہ باپ کے پاؤں کے نیچے ہے، لیکن یوں ضرور کہا کہ باپ کا غصہ اللہ کا غصہ ہے، یعنی باپ کو خدا تعالیٰ کے نبی نے غصے والا بتایا۔ کیوں بتایا؟ کہ اس کو دنیا کے اندر جو اسٹرگل کر کے فیملی کو پالنا ہے اس کے لیے اسٹرینگتھ چاہیے۔ باپ ہاٹ ہوتا ہے، ماں کول ہوتی ہے، ماں نرم ہوتی ہے، باپ سخت ہوتا ہے۔ یہ جو عورت اور مرد کا خدا تعالیٰ نے جو ڈفرنس بنایا ہے، یہ ڈفرنس سائنس مٹا نہیں سکتی، یہ ڈفرنس سویلائزیشن مٹا نہیں سکتی، یہ ڈفرنس کسی بھی طریقے سے کسی بھی کلچر کے اندر نہیں مٹ سکتا۔ قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کا سامنا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں یہ قبول کرنا چاہیے کہ ماں جو ہے وہ ایک مہان شکتی ہے۔ ماں کی پریرنا ہی انسان کو انسان بناتی ہے۔ ماں کی گود میں ہی بڑا ہو کے انسان مہان بنتا ہے۔ باپ اس کو دنیا داری سکھاتا ہے، ایتھکس، کیریکٹر، چال چلگت، تھنکنگ، مذہب، ایمان ماں سکھاتی ہے، باپ نہیں۔ ہاں، بی بی خدیجہ گزر گئی، بی بی فاطمہ چھوٹی تھی تو باپ نے، رسول اللہ نے ماں کا رول بھی اٹھا لیا، باپ کا رول بھی اٹھا لیا، وہ اور بات ہے۔ لیکن ماں ہی سب سے پہلا گرو ہے، اور ماں ایک مہان شکتی ہے۔ اپنی ماں کے لیے امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے کیا لفظ کہے، وہ اس کے میموائرز پڑھ لو۔ ماں سرکار، بی بی سرکار ماں کو جب سلطان محمد شاہ بھی ایڈریس کرے تو ماں سرکار بولے، بی بی سرکار بولے، کتنی اس کی عزت رکھتے تھے۔ تو جو ماں ہے اس کی گود میں، اس کے کھوڑے میں بچہ ایک معمولی انسان بنے یا مہان انسان بنے، ڈاکو بنے یا مہاتما بنے، نیک بنے یا چور بنے، یہ ماں بناتی ہے، ماں بناتی۔ ماں کا انفلوئنس 90% انسان کے کیریکٹر میں ہوتا ہے۔ ایک نیک، پاک، اچھا، اعلیٰ درجے کا مومن اگر دیکھتے ہو تو اس کے پیچھے اس کی ماں ہے، ماں ہے۔ اور کبھی بدماش، جھوٹا، لفنگا دیکھتے ہو، اس کے پیچھے بھی ماں ہے۔ فیوچر کی جماعت تمہارے اوپر ہے۔ جو بچے تمہاری گود میں پڑھ کے بڑے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے تم اس کو ڈیسائیڈ کرو۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں کہہ رہا ہوں جس کا اثر 100 برس تک پڑے گا، کیونکہ آج جو بچے پیدا ہو رہے ہیں یا آج جو بچے پیدا ہو چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ اپنی ماں کے محتاج ہیں۔ خدا نے ان کو ماں کا محتاج بنایا، اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ بچہ 1.5 برس 2 برس کا ہے، ماں اور باپ لڑ رہے ہیں،
بچے میں عقل نہیں لیکن ریکارڈ کرنے کی شکتی ہے. بچہ دونوں کو دیکھتا ہے اور دونوں کو دیکھ کے دونوں میں سے ایک کو وہ ہیٹ کرنا شروع کرتا ہے. جب ماتا پتا لڑتے ہیں بچوں کے سامنے تو بچے نیچرلی کسی ایک کی پکش میں چلے جاتے ہیں, یا ماں کی پکش میں یا باپ کی پکش میں. اس وقت پرٹیکولر سین کے اندر کون زیادہ ظالم ہو رہا ہے بچے اس بات کو ریکارڈ کرتے ہیں. یہ چائلڈ سائیکالوجی ہے. بھلے بچہ سمجھتا نہیں لیکن ریکارڈ کرتا ہے, سمجھتا ہے. دونوں میں سے ایک کو بچہ ہیٹ کرنا شروع کرتا ہے, یا ماں کو ہیٹ کرتا ہے یا باپ کو ہیٹ کرتا ہے. میجورٹی کیسز کے اندر باپ ہی زیادہ ظالم ہوتے ہیں, لیکن ابھی تھوڑا زمانہ بدل رہا ہے, مائیں بھی ابھی کڑوی ہو رہی ہیں. نہیں, ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. پرش ناری نو ایک کچ دھرم. پھر کہتے ہیں عورت مرد کا دونوں کی ڈیوٹی ایک ہے. دھرم کا مطلب ڈیوٹی. دھرم مینس انسان کے اوپر فرض پڑا ہوا. رکھو کھمیاں تو نہ لاگے کرم. اگر تم ٹالرنس پیدا کرو, سہنشیلتا پیدا کر لو, دونوں جن مرد بھی عورت بھی, تو تم کو گناہ نہیں لگے گا, مطلب دکھ میں نہیں پڑو گے. میری نظر کے سامنے ایسے بہت سے داخلے ہیں. دار السلام کے اندر 29-28 برس کی ایک لڑکی, چوتھا لڑکا پیدا ہوا اور ودھوا ہو گئی. ہارٹ فیل میں مرد اس کا گزر گیا. آج وہ لڑکی بڑی ہو گئی, اس کے بچوں کے گھر میں بچے ہو گئے, امریکہ میں رہتی ہے. لاسٹ منتھ ہی میں اس کے گھر گیا تھا. اس عورت نے, اس لڑکی نے اپنی اولاد کے لیے ساری زندگی, 29 برس کی عمر میں ویڈو ہو گئی. جوان بچی ہے لیکن کتنی ہمت کے ساتھ اور روحانی شکتی کے ساتھ, عبادت کے ساتھ, مذہب کو اپنا اغوا بنا کے, راہبر بنا کے زندگی نکال ڈالی. 37 برس ہو گئی اس بات کو. 62-63 برس کی آج اس کی عمر ہو گئی. لیکن ایک ایک بچہ ہیرے کی طرح ہے. کوئی دنیا کی بدی برائی نہیں. شراب, سگریٹ, تمباکو, پرومسکس لائف, کچھ نہیں. کلین پاک فیملی. مزہ آیا نا. اس کی اولاد بھی ایسی. اس نے یہ سوچا ہوگا شاید کہ میں دوسری شادی کروں گی, مجھے پرسنل سکھ شانتی, عیش آرام, کھانا پینا شاید مل جائے, لیکن میرے یہ 4 بچے برباد ہو جائیں گے. خدا نے اس کی اچھی نیت کا بدلہ دیا اس کو. 4 بچے ڈائمنڈز کی طرح ہیں, ہیرے کی طرح. امام کے گھر کی سیوا بھی کرتے ہیں. آج وہ مالدار بھی ہیں, اپنا اپنا بزنس بھی کرتے ہیں. اس قسم کے بہت سے داخلے ہیں. میں نے ایسا بھی دیکھا کہ 32-33 برس کی لڑکی, کہ جس کے گھر میں 13 برس کی لڑکی ہے, 32-33 برس کی. میں نے اس کو عورت نہیں کہا, لڑکی کہا. حالانکہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کی خود کی لڑکی ہے. لڑکی کا لفظ میں نے جان بوجھ کے کہا. کیوں کہا؟ عورت میں عقل ہوتی ہے, لڑکی میں کم. لڑکی ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ابھی تک شادی نہیں کی اور ابھی تک اس کو دنیا کا پتہ نہیں. میں نے اس کے لیے اس 32 برس کی عورت کو, کہ جس کے خود کے گھر میں 13 برس کی لڑکی ہے, میں نے اس کو لڑکی کہا. ہسبینڈ کے ساتھ لڑکے, گرداگینے کے موہ میں اس نے ڈیورس لیا. 13 برس کی لڑکی اور 2 دوسرے اور بچے جو اس سے چھوٹے تھے, ان کو چھوڑ کے ڈیورس لے کے ایک دوسرے کے ساتھ اس نے شادی کی. ابھی 1-8 برس ہوا ہے. ابھی دیکھیں گے فیوچر میں کیا ہوتا ہے. یہ لڑکی 13 برس کی لڑکی 2-5 برس کے بعد شادی کرے گی, جوان ہوگی.
تو بہت اچھی اعلیٰ فیملی کے لوگ اس کے پاس مانگا نہیں بھیجیں گے، یا اس کی جیجلیں، اس کی فرینڈز اس کو مینا ماریں گی، تیری ماں بھاگ گئی نا. اس لڑکی کے دل پہ کیا اثر ہوگا؟ تیری ماں بھاگ گئی نا، بھاگ گئی، گھر چھوڑ کے بھاگ گئی اور بعد میں ڈیورس لیا. تیری ماں بھاگ گئی، زندگی بھر یہ مینا اس کو کھانا پڑے گا. اپنے دنیا کے سوارتھ کی خاطر اس نے اپنے 3 بچوں کی زندگیاں برباد کر دی. یہ 3 بچے نہیں مگر 3 فیملیز ہیں، کیونکہ ہر بچہ جب شادی کرے گا تو ایک فیملی بنائے گا. ایک عورت نے دنیا کی موج شوق کی خاطر اپنی اولاد کی 3 فیملیاں برباد کر دی. میں نے 2 قصے بیان کیے. ایک وہ قصہ بیان کیا کہ جس نے اپنی 4 لڑکوں کو ہیرا بنا دیا. آج 4 فیملیاں اسماعیلی مذہب کے اندر جگمگاتی ہیں، امام کے گھر کی خدمت کرتی ہیں. اور ایک یہ میں نے داخلہ دیا ہے جو گئے برس کی اس نے شادی کی ہے. 13 برس کی 14 برس کی جوان لڑکی کو چھوڑ کے ماں بھاگ گئی. سوارتھ پرتی عورت کو 2-3 چیزوں کا موہ ہوتا ہے، یا تو موج شوق کا، گھومنے پھرنے کا، ڈانس پارٹیوں میں جانے کا، اچھے اچھے کپڑے پہننے کا، دردگینے پہننے کا، اور یا اس کو یہ ایک موہ ہوتا ہے کہ میں اپنے مرد کو انگوٹھے کے نیچے رکھوں. اس کے اوپر جھگڑے ہوتے ہیں. میری بچیوں، میں ایک باپ کی طرح ہوں تمہارے سامنے. میری بہنوں بھی ہو، میری لڑکیوں بھی ہو. فیوچر کی جماعت کا اپنا نہیں، نعت کا خیال کرو. ایسٹ ٹو ویسٹ کینیڈا گھوم کے آیا ہوں. میں گئے 6 مہینے 7 مہینے سے کینیڈا میں گھوم رہا ہوں. ہر ایک قسم کا کراس سیکشن. قوم کے لیڈر بھی مجھے ملتے ہیں، جماعت کے مالدار بھی ملتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ملتے ہیں، بدھو بھی ملتے ہیں. میرے پاس ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں. مجھے معلوم ہے اس وقت ہماری جماعت میں کیا ہو رہا ہے. میں حضرت امام کا شکر گزار ہوں کہ مجھے عورتوں کے اندر بولنے کے لیے یہ پہلا موقع ملا. بھلے تھوڑا ٹائم تو تھوڑا ٹائم. ابھی تک کسی بھی جگہ حضور پنج بہنوں میں مجھے چانس نہ مل سکا، کیونکہ میرا جو شیڈول تھا ٹریولنگ کا مل نہ سکا. مجھے ایسا ہوا کہ چلو تھوڑی تو تھوڑی میری نعت کی بہنوں کو کچھ تو کہہ سکوں، وہ دوسرے کو کہیں گی. مذہب کے اندر اپنا ایمان مضبوط کرو. بہت دفعہ مجھے ملنے کے لیے پریگننٹ بچیاں آتی ہیں. خود میں اپنی لڑکی کو میں کہہ رہا تھا کہ دیکھ بیٹا، جب تو دعا پڑھے تو تیرے پیٹ میں جو جیو ہے نا اس کی بھی نیت ساتھ کرو. پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی بھی نیت کرو. جو کچھ بھی مذہب کا کام کاج کرو، دعا پڑھو، مہمانی لکھاؤ، دعا کراؤ، جھورا کھاؤ، نیاز پیو، تسبیح نکالو، سجدہ کرو. جتنے بھی مذہب کے کام کاج کر رہی ہو اپنے پیٹ کے بچے کی نیت ساتھ کرو. وہ جیو ہے اندر اور وہ ایک بالکل اینٹیٹی ہے. بھلے شریر چھوٹا ہے، اس کا 5-7 پاؤنڈ کا ہے، لیکن جیو تو پورا مکمل کمپلیٹ. اپنی اولاد کو ہر روز صبح اٹھ کے، چاہے اس کی کتنی بھی عمر ہو، اس کو عادت ڈالو. روز اٹھے پہلے یا علی مدد کہے، جاؤ ٹوائلٹ میں ہو کے آؤ، واش روم میں سے نیچے بیٹھ کے دعا پڑھو. بچوں کو دعا پڑھاؤ، ساتھ بٹھا کے دعا پڑھاؤ، نیاز پلاؤ. گھر پہ تسبیح سکھاؤ. رات کو سوتے وقت تسبیح نکالے. مولا باپا کی شناخت بتاؤ. اس کو مذہب کی سٹوریز بیان کر کے اس کے دل کے اندر مضبوط ایمان پیدا کرو. جان چلی جائے بھلے چلی جائے، ایمان نہ جائے. اگر جان آبرو جائے، جان جائے، مال جائے، قتل ہو جائے، لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے، مذہب نہیں چھوڑنا چاہیے. ایسے مومن بناؤ، اور وہ مومن بنانا تمہارے ہاتھ میں ہے. ماں کا کہا جتنا بچہ قبول کرتا ہے، باپ کا کہا اتنا قبول نہیں کرتا. ہاں کوئی باپ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماں کی طرح پیار بھی کرتے ہیں. ہماری قوم کے اندر اس وقت جو ہم 35-36 ہزار کینیڈا کے اندر ہیں، اس کے اندر آدھے لوگ ان ایجوکیٹڈ ہیں.
बैक होम से आए हैं, कोई इंडिया पाकिस्तान से, मेजॉरिटी अफ्रीका से, छोटी छोटी पीली पीली बिजारी की दुकान खोलने वाले, उनमें से इलिटरेट नहीं है, अनएजुकेटेड है, अनएजुकेटेड। और बाकी जो आधी है ना, उसके अंदर तो छोटे छोटे बच्चे चले जाते हैं, स्कूल के बच्चे हैं। तो हमारी जमात के अंदर जो समझदार पोर्शन है वो तो बहुत थोड़ा है, टाइम लगेगा, 1 या 2 जनरेशन्स निकल जाएंगी, लेकिन इंशाल्लाह हमारी जमात में एजुकेशन बढ़ती जाएगी। लेकिन आज अगर हमारी माएं, अगर औरतें, लड़कियां एनी एज, जैसा मैंने कहा कि औरत औरत है, मां भी औरत है, बीवी भी औरत है, बेटी भी औरत है, बहन भी औरत है। औरत के अंदर खुदा ने मोहब्बत रखी है, औरत मोहब्बत करने वाली है, औरत के दिल में प्रेम भावना है, सहनशीलता है। औरत में कुर्बानी करने की ताकत मर्द से ज्यादा है। मर्द लड़ सकता है, जख्म खा सकता है, लेकिन औरत जो है, औरत को खुदा ने जो शक्ति दी है, सहनशीलता की शक्ति, वो मर्द के पास नहीं है। औरत जो प्रेम से बदला सकती है, वो मर्द नहीं बदला सकता। हो सकता है तुम्हारे में से किसी के घर में कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, कोई जुगार खेलता है, कोई बदफेली बुरे काम करता है, गैर औरतों में भी जाता होगा, जमात खाने नहीं आता, उसको तुम मोहब्बत से वार सकते हो, झगड़ा करके नहीं, मैंने मार के नहीं, ताना दे के नहीं, प्रेम से, मोहब्बत से। भले तुम्हारी आंख में आंसू आ जाए, मर्द औरत की आंख में से आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। मां की आंख में आंसू, औरत की आंख में आंसू, मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम अपने प्रेम से, अपनी दुआओं से, अपनी रूहानी ताकत से, अपनी इबादत से, अपनी मोहब्बत से, सेवा भावना से, बड़े से बड़ा जालिम मर्द भी चाहो तो काबू हो सकता है। रूहानी ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। दुनिया में जितने भी मजहब हुए हजारों लाखों साल से, उनमें धर्म के अंदर भी ताकत वाली औरत होती है, क्योंकि मैंने कहा ना, औरत का दिल नरम होता है। औरत को खुदा ने मोहब्बत वाला बनाया है, इसलिए जब तुम इबादत करोगे तो मर्द की इबादत से तुम बढ़ जाओगे। इसलिए अपने अंदर रूहानी शक्ति पैदा करो, अपने अंदर नूर की ताकत पैदा करो, इल्म की ताकत पैदा करो, सहनशीलता की ताकत पैदा करो, दुख उठाने की ताकत पैदा करो, और दुख उठाओ। फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपनी औलाद के लिए मौज शौक त्यागना पड़े, त्याग डालो, लेकिन हीरे बनाओ, जवाहरात बनाओ, स्ट्रॉन्ग ईमानी मोमेंट बनाओ कि तुम्हारा एक एक बच्चा एक एक फैमिली का सरदार बनेगा और इमाम के घर का नौकर, सेवा करने वाला, कौम का लीडर बनेगा। हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर कोई महान मिशनरी पैदा हो जाए। आज की वाज ऐसी ही छोटी वाज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। मौला आपको सुखियाबाद करे, ईमान की सलामती देवे, ईमान की ताकत देवे, रूहानी शक्ति ज्यादा करे। मौला आपको अपना नूर अता करे, नेक मुरादें पूरी करे। मौला तुम्हारी दुआओं में असर पैदा करे, तुम्हारी दुआओं को कबूल करे। दीन में, दुनिया में सुखी बनो, आबाद बनो। तंदुरुस्ती, ईमान, सुख शांति, अच्छी औलाद, घर का सुख, आबरू इज्जत, माल दौलत, नेक रोजी का कमाई मौला आपको अता करे। दसवंत सुकरीत में पूरे रहो। मौला हमेशा आपके ऊपर राजी रहे, सहर बातन दीदार नसीब करे।